اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ امیر اور خوشحال زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ ایک پروکار، خوشحال اور کامیاب انسان بن کر زندگی گزاریں، لیکن یہی خواہش صرف خواہش رہ جاتی ہے جب آپ کا ذہن کچھ مشکلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مثلاً ایک کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کے لیے قسمت کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کر سکتے، جیسا کہ ایکسپیرینس نہیں ہے، کوالیفیکیشن کم ہے، تعلقات نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کے لیے صحیح وقت پہ صحیح سرکمسٹانسز کا ہونا ضروری ہے جو فی الحال نہیں ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ جاتی ہیں جب آپ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ ایک حسرت بھری آہ بھرتے ہیں اور موبائل اٹھا کے یوٹیوب پر فضول ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں یا فیس بک یوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کے لیے آپ کو قسمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قسمت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ قسمت بھی کوئی چیز ہے۔ قسمت نام کی کوئی چیز نہ کسی مذہب میں ہے اور نہ یہ کوئی سائنٹیفک ٹرم ہے۔ کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کے لیے آپ کو سخت محنت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر محنت سے کوئی کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے تو ایک مزدور دیہڑی دار سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، پھر بھی وہ بمشکل 2 وقت کی روٹی ہی کما لیتا ہے۔ آپ خوشحال اس لیے نہیں ہیں، آپ کامیاب اس لیے نہیں ہیں، آپ امیر اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی اپنی ہی سوچ نے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے۔ اگر آپ ایک برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے۔ آپ خود بار بار اپنے آپ کو غریب سے غریب تر کر رہے ہیں۔ آپ خود نیگیٹو سوچ کے اپنے ارد گرد ایک نیگیٹو میگنیٹک فیلڈ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے برے وقت کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، صرف آپ کی اپنی ہی سوچ ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ غریب تھے، غریب ہیں، غریب رہیں گے اور غریب مر جائیں گے، اور بہت غلط سوچتے ہیں۔ اور غلط اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کو بچپن سے یہ غلط سکھایا ہوا ہوتا ہے اور پھر اسکول میں غلط سکھایا پڑھا گیا ہوتا ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ پوری کر لیتے ہیں۔ ان ٹیچنگز نے ان کی سوچ کو محدود کر دیا ہوتا ہے، ورنہ آپ میں اور وقت کے بادشاہ میں صرف سوچ کا فرق ہے۔ آپ ایک بہترین اور کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ اس دنیا میں قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا میں محنت کسی کامیابی کی کنجی نہیں ہے، ورنہ سب سے زیادہ محنت ایک مزدور دیہڑی دار کرتا ہے، پھر بھی وہ صرف بمشکل 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے خدا کو بھی نہیں بخشا اور اللہ کی اس ذات کو ذمہ دار ٹھہرایا جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسان کو عقل دی، اختیار دیا، اور پھر ایک امتحان میں ڈالا اور ایک نظام وضع کیا اس کے لیے، اور اس نظام کو اصولوں اور لاز پر وضع کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اگر قسمت کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر آپ کی غریبی اور برے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، غریبی کا تقدیر کا صرف محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ غریب بنایا ہے اور نہ امیر، تو پھر وہ ہے کیا چیز جس نے غریب کو غریب اور امیر کو امیر بنایا ہے؟ میرے دوستو، وہ صرف ہے ہماری سوچ۔ میں یہاں پر کچھ وضاحت کرتا چلوں، اس سے پہلے کہ لوگ مجھ پہ فتوے داغیں، میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی یقین ہے ہمارا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور تمام مذاہب میں یہ کامن ہے، لیکن اس بنیادی عقائد پر
نہ ختم ہونے والے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان ان عقائد کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مظلوم پر ظلم ہوا، کیا اللہ کی مرضی سے ہوا؟ کیا یہ اللہ کی اجازت سے ہوا؟ کسی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا؟ کیا ظالم کو اللہ نے اجازت دی تھی؟ ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو کوئی بھی مذہبی اسکالر نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود بھی بہکے ہوئے ہیں۔ انسان یہ بھول بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ پھر ظالم کو ظلم کی سزا کیوں؟ ریپسٹ کو ریپ کی سزا کیوں؟ اور روز محشر کیوں؟ جہنم کیوں؟ جنت کیوں؟ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے کائنات بنائی، انسان بنایا، انسان کو شعور دیا، عقل دی اور پھر دنیا بھیجا، اور پھر فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اب میں اپنی بادشاہت تمہاری زندگی پہ قیامت کے دن تک اثر انداز نہیں کروں گا۔ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ تم غلط کرتے ہو یا ٹھیک عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پیغام کی یاد دہانی کے لیے بہت سارے پیغمبر بھی بھیجے، اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور انسان کو یہی بتایا گیا کہ نہ میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں، نہ میں کسی انسانی زندگی میں کوئی مداخلت کروں گا، بلکہ اس دنیا کو میں نے کچھ قوانین اور اصولوں پہ بنائی ہے۔ کوئی غریب ہے تو وہ اپنی غربت کا خود ذمہ دار ہے، اگر کوئی ظالم بنتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا بھی ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ وہ اصول اور لاز ہیں جن پہ یہ دنیا چل رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک یونیورسل لا ہے، کانوں سے سن سکتے ہیں، یہ ایک یونیورسل لا ہے، ہم ناک سے نہیں سن سکتے۔ دل دھڑکتا ہے تو ہم زندہ ہیں، ایک یونیورسل لا ہے۔ بارش نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگے گی، یونیورسل لا ہے۔ ایسی کروڑوں مثالیں ہیں جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، ہمیں ان کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی قوانین ہماری زندگیوں میں بھی ہیں جو ہم سے صرف اس لیے مخفی ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بچپن ہی سے ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ ملے گا، یا یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو نہیں ہوگا، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ قوانین اللہ نے ہماری زندگیوں میں وضع کیے ہیں۔ امیر کیوں امیر ہوتا ہے؟ کیوں اس کی سوچ نے اس کو امیر بنایا ہوتا ہے؟ جوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوں وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ جوں اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہے کہ ہم قسمت، تقدیر یا اپنی غریبی کو الزام دینے کے بجائے اپنی سوچ سے کچھ ہی دنوں میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک کامیاب ترین انسان ہے آپ میں اور ایک امیر انسان میں صرف سوچ کا فرق ہے، اور یہی فرق ہم مہینے کے کورس میں ختم کر کے آپ کو کامیاب انسان بنائیں گے۔ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح اپنے مائنڈ کا استعمال کر کے آپ میلوں دور ایک انسان کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے اپنے فیوچر کو امیجن کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے ایک بہترین، کامیاب ترین اور پازیٹیو انسان بن سکتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے، اور 1 مہینے کے کورس میں آپ کو سب کچھ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز سننے کے لیے تیار رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب اس نالج سے مستفید ہوں۔ والسلام۔